داری آنچ ہمدارن تو تنہا داری۔ واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور دنیا سے کوچ کرنے کا مہینہ۔ اگرچہ یہ مہینہ ہر سال آ کر ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی عطا کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی ایک دردناک غم بھی دے کر جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہے کہ صرف ایک مہینہ اس نبی کو یاد کرنے سے اس نبی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے امام ہیں۔ دیکھیں، ایک تو نماز کے امام ہوتا ہے، ہم نیت باندھتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ اقتدیت بہذا الامام، کہ میں نے اقتداء کی ہے اس امام کی۔ امام جو ہی تکبیر تحریمہ کہتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم بھی تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں۔ اب سلام تک ہم نے کوئی ایسا منافی کام نہیں کرنا ہے کہ ہماری اتباع اور امام کے اقتداء میں فرق آئے۔ امام جب تک قیام کی حالت میں ہوگا ہم نے قیام ہی کی حالت میں رہنا ہوگا۔ جس وقت امام رکوع میں جائے ہم نے اس کے ساتھ رکوع میں جانا ہے، جب وہ رکوع سے اٹھے ہم نے اس کی اقتداء کرنی ہے۔ اسی طرح کا سجود ہے، دونوں سجدے ہیں، اس کے بیچ میں بیٹھنا ہے قوما، اور پھر التحیات ہے۔ اب جتنی بھی رکعتیں ہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریمها التکبیر و تحلیلها السلام، یہ ترمذی شریف کی بالکل ابتدائی حدیث ہے کہ نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔ یعنی جو ہی کسی نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دیا، کھانا بھی حرام، پینے بھی حرام، چلنا پھرنے بھی حرام، بات چیت بھی حرام، کوئی دنیاوی کام ہم نے نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ نماز کی حالت میں دنیا کی کوئی چیز مانگنے سے بھی ہمیں روک دیا گیا ہے۔ جامع دعا ہمیں جو نماز میں سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا، بس اتنے حد تک، اے اللہ دنیا کی جتنی بھی نیک، یعنی دنیا میں جو نیک خوبیاں ہے، اچھی چیزیں ہیں، بس وہ ہمیں عطا فرما دے، بس اتنی دنیا کا سوال ہے۔ اس سے آگے کی اجازت نہیں کہ نماز میں کوئی اللہ سے اس قسم کی سوال کرے کہ اللہ دولت عطا فرما، گاڑی عطا فرما، بنگلے عطا فرما۔ اس قسم کی دعاؤں سے نماز کی حالت میں ہمیں روک دیا گیا۔ یعنی ایسی دعا مانگنا کہ لوگوں کے الفاظ، کہ ہم ایک دوسرے سے جو بات چیت کرتے ہیں، ان بات چیت کی مشابہ کوئی ایسی بات ہو، ایسی دعا سے ہمیں نماز میں منع کیا گیا۔ صرف دعائے معصورہ پڑھنے کا حکم ہے۔ دعائے معصورہ کہتے ہیں وہ دعائیں جس کا ذکر قرآن میں ہے یا حدیث رسول میں ہے۔